یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، آج اور لے لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو۔ لو جی ایک اور کوڈ لے لو، یعنی اس سے پہلے بھی تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے تھے۔ کیا جی کوڈ ہے اس کا؟ گولڈن کوڈ، کہ دنیا میں کوئی بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا، اس پہ ناسبیت پائی جائے گی۔ ناسبی مطلب جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اور اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ سنی نہیں ہے۔ اور 4 سال پہلے اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، کہتا ہے 99% سنی جو ہیں ان میں ناسبیت نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ کتے والی طبیعت ہے کہ کتے کی دم پر جب پاؤں پڑتا ہے تو پھر کاٹتا ہے، اس طرح گراتا ہے، بھونکتا ہے۔ یہ بھونک رہا ہے اہل سنت پر۔ 4 سال پہلے 99% اہل سنت محب اہل بیت تھے، حضرت علی سے محبت کرنے والے تھے۔ اب جب اس کے دم پر پاؤں پڑا ہے، اس طرح بھونک رہا ہے کہ ان کے اندر ناسبیت ہے۔ ناسبی یعنی حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کی ایسے شخص پر کروڑا لعنتیں ہوں جو کروڑ سنی مسلمانوں کو یہ کہے کہ یہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کا پہلے والے کون سے کوڈ ہے جناب گولڈن؟ یہ کہ ہم قادیانی کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں مسلمان سمجھیں گے۔ یہ اس کا گولڈن کوڈ ہے۔ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی صریح آیات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ اس کا گولڈن کوڈ ہے۔ ہاں الا یہ کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، بھائی تیرے ساتھ 11 سال لوگ اٹیچ رہے ہیں، اس کے باوجود تو اسے کہتا ہے کہ وہ ناسبی ہیں، وہ منافق ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ اس کا ایک چیلا ہے قاسم، جو 11 سال اس کے ساتھ رہا ہے۔ جب اس نے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا، جناب وہ ناسبی بن گیا، وہ حضرت علی کا دشمن بن گیا ہے، اس کی نظر میں اہل بیت کا وہ دشمن بن گیا ہے، وہ کافر اور مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس لیے کہ جناب اس شخص نے اس کے شاگرد نے اسے اختلاف کیا اور اس نے اس پر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، مرتد ہو گیا ہے۔ بھئی تیرے سے اختلاف کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، تیرے سے اختلاف کرنے والا ناسبی ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس نے مجبور ہو کے جو اختلافات اس کے ساتھ تھے اس نے تحریری طور پر لے آیا، وہ آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ نام لکھا ہوا ہے قاسم عزیز جہلم سے قاسم عزیز ہیں۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا میں جو احادیث مرزا جہلمی نے نقل کی ہیں اس میں 30 احادیث ضعیف ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ من گھڑت جو ضعیف روایات ہوتی ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں۔ جب اس نے اس پہ اعتراضات اٹھائے تو اس کو اکیڈمی میں بلایا گیا، اس کو جناب ڈانٹا گیا، اس کو منافق اور کافر و مرتد کہا گیا، اور اسے کہا گیا کہ اگر تو نے ہمارے ساتھ اختلاف کیا تو قیامت کے دن تمہارے گریبان سے پکڑ کے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا تو جہنم کا داروغہ لگا ہوا ہے، تیرے سے اختلاف کر دیا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس نے جناب سارا کچھ لکھ لیا، یہ آپ کے سامنے۔ کہتا ہے میں جب علماء اہل سنت سے اپنے اس لہجے میں بات کرتا تھا تو یہ مجھے داد تحسین دیتا تھا، جناب بہت اچھا تم نے مفتی علی نواز کو جواب دیا، میرے ساتھ بھی اس کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب اس سے سوال کیے گئے کہتا یہ تو منافق ہے، تو نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، تو جذباتی ہو گیا ہے کہ یہ اللہ رسول کا گستاخ ہے۔ مرزا نے اپنے چیلوں کو کہا کہ قاسم جو ہے اللہ رسول کا گستاخ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ لڑکے اس کے پاس گئے قاسم عزیز کے پاس کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، مرزا تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے مرزا کو میسج کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ساری معلومات مجھے انجینئر عباس اس نے آج فراہم کی ہیں، جو اس کا چیلا رہا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، اس نے کہا ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، یہ جو آرٹیکل لکھا ہے نا قاسم عزیز نے اس کو ختم کر دو۔ تو ہم نے کہا کیوں پیسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مرزا کو پیسے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کس بات پہ مرزا کو پیسے دیتے ہو؟ کہتے ہیں مرزا کو پیسے اس پر دیتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو باتیں کرتا ہے اس کو ہم انعام دیتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، اس کو انعام اس لیے بھونکتا ہے حضرت امیر معاویہ پر، آئے دن اس طرح یہ باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کو پیچھے پیسے ملتے ہیں۔ اس بندے نے، کراچی والے بندے نے
انجینئر عباس نے بتایا کہ میں انشاءاللہ ان قریب اس کی لائیو سٹریم میں بھی اس کو لاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں پیسے آفر کیے گئے، اور کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو پیسے دیتے اس لیے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، اس کی ویڈیو ہے جو ہم نے دکھائی ہے، اس کے جھوٹ بھی ہم نے دکھائے ہیں، جھوٹ تو اس کے 266 ہم نے دکھائے ہیں، اور اس کی کلابازیاں ہم نے 50 دکھائی کہ اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، 4 سال پہلے یہ کہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں۔ غار میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ محبوب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کھائے۔ وہ ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ 4 سال پہلے کہتا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ اس غار میں غار یار حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اجماع اس بات پر ہے کہ اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور اس کو سنی بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس کے دل میں بغض کہاں تک آ گیا؟ اب ایک اس کا چاہنے والا ہے، بلکہ اس کا باپ نکلا ہے گستاخیوں میں، مفتی فضل ہمدرد۔ اس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس نے کہا ہے کہ غار یار حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے بلکہ کوئی اور نام کا ابوبکر صدیق ہے۔ تو ایسے شخص کو تو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے تھا جو اجماع کے خلاف ہے۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آتا ہے مفتی فضل ہمدرد، تو مرزا اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ دوستو غور کریں، ایسے شخص کو تو جوتے کی نوک میں رکھنا چاہیے جو اجماع کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، لیکن یہ مرزا اس کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنا بغض ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ ہم تو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں لکھتا ہے کہ ناصبیت کسے کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنے والا ناصبی ہوتا ہے۔ وہ کون سنی ہے جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے؟ ہم اس کو سنی نہیں مانتے۔ اور 4 سال پہلے یہ کہتا تھا کہ 99% سنی ہے، ناصبی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ 99% ناصبی ہو گئے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین کو حضرت علی کا دشمن بنائے، اور یہ بتائے لوگوں کو کہ یہ دشمن ایک گستاخ ہیں۔ گستاخ وہ ہوگا جو حضرت علی کی نسل سے، حضرت علی کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا بلکہ دشمنی رکھے گا۔ وہ جو سید ہے، سیدنا داتا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیسی بغض رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہیں، ان سے کیسا بغض رکھتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیسا بغض رکھتا ہے کہ وہ تو شے کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ بھائی کل جب تم نے اس سے اختلاف کیا نا، یہ کہتا ہے بابوں کو ہم نہیں مانتے، اب یہ بابا بنا ہوا ہے، کوئی بھی تھوڑا سا اختلاف کرے گا، اس کا چاہنے والا، اس کا سپورٹر، جناب اس کو یہ کہے گا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، وہ بغض اہل بیت میں پڑ گیا ہے، وہ ناسبی ہو گیا ہے، وہ گستاخ ہو گیا ہے، وہ منافق ہو گیا ہے، میں اس کا گریبان پکڑ کے اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ جملے کہتا ہے تو جہنم کا داروغہ لگا ہوا ہے کہ میں جناب میری دعوت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے میں اس کا گریبان، کئی اس نے اپنے شاگردوں کو کہا ہے کہ میں تمہارا گریبان پکڑ کے تمہیں جہنم میں بھیجوں گا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو۔ ایسی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کے شاگردوں کا لائیو ہم جب ان سے بات کریں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا کی اصلیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔